وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 51 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ابھی سورہ مبارکہ کا 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں شرک کی نفی کی گئی ہے اور مشرکین کے اوہام اور بے حقیقت باتوں کا ذکر بھی ہے، اور ان کی ایک بہت بری حرکت کہ وہ لڑکیوں کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اور زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اس کا ذکر بھی اس مقام پر آیا ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ۔ عرب کے قریب ایران کا علاقہ تھا، وہاں مشرکین تھے جن کو مجوسی کہا جاتا ہے، اور ان کے ہاں دو خداؤں کا تصور تھا، نیکی کا خدا الگ اور بدی کا خدا الگ۔ اہرمن اور یزداں، یہ تصورات دو خداؤں کے ان کے ہاں موجود تھے، اس کی نفی فرمائی گئی۔ انما ہوا الہ واحد، بے شک اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اللہ معبود واحد ہے۔ فإیایا فارہبون، بس مجھ ہی سے ڈرو۔ دیکھیے، الہ کہتے ہیں اس ہستی کو جس کی طرف انسان رجوع کرے مشکلات میں، جس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے، جس پر سب سے بڑھ کر توکل کیا جائے، جس کو انسان اپنا سہارا سمجھے۔ اب اگر اللہ کے مقابلے میں کسی ہستی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر لیا جائے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ یہی ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، اسی سے اللہ کی طرح محبت ہو جائے، اسی پر توکل ہو جائے، اسی کو مشکلات کے اندر اپنا مشکل کشا سمجھا جائے، تو یہ وہ شے ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ ہمیں توحید پر کاربند رہنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے اطاعت لازم ہے اور عبادت لازم ہے۔ اطاعت اور عبادت اللہ کا حق ہے، اسی کا حکم چلے گا، اسی کی فرما برداری کرنی ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، تو کیا اللہ کے سوا تم کسی اور سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تمہارے پاس جو کوئی بھی نعمت ہے بس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف تم روتے چلاتے ہو۔ یہ تمہاری فطرت میں اللہ کی معرفت موجود ہے، جب اسباب جواب دے جاتے ہیں تب اللہ تمہیں یاد آتا ہے۔ وہی اللہ ہے ہر وقت، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، وہی تمہاری ضروریات کو پورا فرمانے والا ہے۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور فرما دیتا ہے تو تم میں سے ایک فریق اس وقت اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتا ہے۔ پکارتے اللہ کو ہو، نعمتیں وہ دیتا ہے، شکر کسی اور کا ادا کر رہے ہو۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ فَتَمَتَّعُوا، بس تم فائدہ اٹھا لو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، بس قریب تم جان لو گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ ان کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو وہ جانتے بھی نہیں، یعنی ان کو اپنے جھوٹے معبودوں کی حقیقت کا بھی اندازہ نہیں، جن کے لیے اللہ کے مقابلے میں یہ حصے مقرر کر رہے ہیں اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے۔ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اللہ کی قسم تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم جھوٹ باندھتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، وہ اللہ اس سے پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جو ان کا دل چاہتا ہے، یعنی اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، تمہارے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو زندہ دفن کر دیتے ہو، اپنے لیے بیٹے تم نے پسند کر لیے، اور اللہ کے لیے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیسی بھونڈی تمہاری تقسیم ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ،
تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی۔ ایمسکہ علی ہون، اب سوچتا ہے کہ کیا اس کو رسوائی کے ساتھ رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں دفن کر دے۔ الا ساء ما یحکمون، آگاہ ہو جاؤ برا ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ ہے مشرکین مکہ کی انتہائی گھناؤنی حرکت جس کا قرآن نے یہاں پر بیان کیا کہ بیٹیاں پیدا ہوتی تو ان کے چہرے بگڑ جاتے تھے اور وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جیتے جی مار دیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ نوٹ فرمائیے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ اسی طرح کے معاملات ہیں جو سامنے آتے ہیں۔ بیٹیوں کی پیدائش پر بسا اوقات معاشرے میں لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ منہ بنا لیتے ہیں۔ کہیں ساس اپنی بہو کو مورد الزام ٹھہراتی ہے، کہیں سسرالی رشتہ دار بہو کو برا بھلا کہتے ہیں، اور کبھی وہ عورت جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی وہ بھی منہ بنا لیتی ہے، کبھی اس بیٹی کا باپ منہ بنا لیتا ہے۔ حالانکہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ جو بھی پیدا ہوا ہے وہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا، وہ بھی تو ایک عورت تھی کہ نہیں۔ یہ مشرکوں کا طرز عمل کہ بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر منہ بنانا۔ آج ہم بیٹیوں کو زندہ قبر میں تو دفن نہیں کرتے، لیکن جیتے جی مار دیتے ہیں، وراثت میں حصہ نہیں دیتے ان کو، لڑکوں کو ترجیح دیتے ہیں لڑکیوں کے مقابلے، لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام نہیں کرتے، کہیں لڑکیوں کی شادیاں نہیں کی جاتی کہ داماد کے سامنے جھکنا پڑ جائے گا۔ یہ تصورات آج ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ قرآن 1400 برس پہلے کی بات بیان کر رہا ہے، لیکن زندہ کتاب اللہ کی کچھ ہمارے معاشروں کی تصویر ہے جو قرآن نے پیش کی۔ آئیے دیکھیں اسلام نے ایک عورت کو، ایک بیٹی کو کیا مقام دیا۔ خواتین کو سوچنا چاہیے کہ جو ٹھیک بات کرتی ہیں، اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں، لیکن اگر وہ ایک مطالبہ رکھ دیں کہ ہمیں اسلام دے دیا جائے تو اتنے حقوق شریعت نے ان کو عطا فرمائے ہیں کہ جس کا وہ تصور نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ جس پر بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، کہ جس پر 2 بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے ان کی پرورش کی اور وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئیں اور اس نے ان کا نکاح کر دیا تو یہ شخص اور میں جنت میں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی حدیث میں کہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو وہ اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کی توہین نہ کرے اور لڑکوں کو اس لڑکی پر ترجیح نہ دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بیٹیوں کی پرورش پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ پھر سوچئے اگر کسی کو اللہ نے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دی ہوں تو اس کی نسبت تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ آپ کے بیٹے تو چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے تھے، آپ کی 4 بیٹیاں ہی بڑی ہوئی تھیں۔ یہ مقام ہے جو اسلام نے عورت کو عطا کیا ہے بحیثیت بیٹی۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ جن کی بیٹیاں ہیں اللہ ان بیٹیوں کو رحمت، انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اچھی طرح پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق تلفی کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی، کیونکہ برا سمجھا جاتا تھا اس معاشرے میں بچی کا پیدا ہو جانا۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، اب سوچتا ہے آیا اس کو رسوائی کے ساتھ رکھے، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو مٹی میں دفن کر دے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، آگاہ ہو جاؤ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا حال برا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کی شان بلند ہے۔
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے جو ڈھیل دی ہے لوگوں کو وہ رحمت ہے، عذاب کے حوالے سے ڈرایا گیا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے لیے دلیل پیش کی گئی ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ فوراً گرفت فرما لیتا لوگوں کی ان کے ظلم کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑتا۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے ایک مدت مقررہ تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مراد یہ کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ بندوں کے تمام اعمال پر ان کی پکڑ نہیں فرماتا، ورنہ لوگوں کے اعمال کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر اللہ ان کی پکڑ فرمانا شروع کر دے تو برباد کر دیے جائیں، لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے۔ لیکن جب مہلت آ جائے گی، انفرادی سطح پر کسی شخص کی موت کا معاملہ، اور اجتماعی سطح پر اللہ نے وقت طے کیا ہوتا ہے کسی امت کے لیے، کسی قوم کے لیے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ معاملہ پیچھے ہو سکتا ہے نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ کے لیے ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کر دی ہیں انہوں نے جن کو خود پسند نہیں کرتے، اور جھوٹ بولتے کہ ان کے لیے کوئی بھلائی کا معاملہ ہوگا۔ لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون، لازم بات ہے کہ ان کے لیے جہنم ہے، بے شک وہ جہنم میں سب سے پہلے پیش کیے جائیں گے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک، اللہ کی قسم یقیناً ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے۔ فزین لهم الشیطان اعمالهم، کہ شیطان نے ان لوگوں کے اعمال انہیں مزین کر کے دکھا دیے۔ فهو ولیہم اليوم، پس وہ شیطان آج ان کا دوست ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل نہیں کی مگر اس لیے کہ آپ واضح فرماتے۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 44 میں کہ قرآن کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل نہیں کی مگر اس لیے کہ آپ ان کے لیے واضح کر دیں۔ الذی اختلفوا فیہ، جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اسی سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی دی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں۔ زمین مردہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش برسا کر زمین کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی زمین میں بیج مردہ ہوتا ہے، اللہ اس کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ وہی اللہ تمہیں مردہ کر دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ جانوروں کے دودھ اور اس کے عمل کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بیان فرمایا، اور شہد کی مکھی کے شہد بنانے کے عمل کو اللہ نے اس رکوع میں بیان فرمایا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سبق آموزی کا سامان ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، ہم تمہیں پلاتے ہیں خالص دودھ اس سے جو گوبر اور خون کے درمیان ان کے پیٹوں میں ہے، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ یہ میملز کی بات آ رہی ہے، دودھ دینے والے جانوروں کی، کہ کس طرح ان کے وجود میں اللہ تعالیٰ یہ پاک صاف دودھ پیدا فرماتا ہے اور پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہے۔ یہ اللہ کی معرفت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ایک ایک دودھ دینے والا جانور، ایک بکری، ایک گائے، ایک پوری انڈسٹری ہے گویا، اور اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ہر انسان کسی بھی دور میں ہو، کتنا کچھ اس ایک جانور میں غور و فکر کا سامان موجود ہے۔ نوٹ کیجئے، یہاں قرآن نے ان جانوروں کے اندر خون کے
چلنے کا عمل بھی بیان کیا ہے، بلڈ سرکولیشن۔ قرآن نے 1400 برس پہلے اس کی طرف اشارہ کیا۔ قرآن کے نزول کے تقریباً 600 برس کے بعد ابن نفیس ایک سائنسدان تھا مسلمان، اس نے بلڈ سرکولیشن کو بیان کیا، اور قرآن کے نزول کے 1000 برس کے بعد یورپ میں ولیم ہاروی نے بلڈ سرکولیشن کو بیان کیا۔ قرآن 1400 برس پہلے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ دودھ بننے کا عمل ریسنٹ ٹائمز میں صحیح طور پر انسان واضح طور پر سمجھ سکا ہے، قرآن 1400 برس پہلے اس کو بیان کر رہا ہے۔ ایک سائنٹیفک فیکٹ کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ کی معرفت کی طرف بہت بڑا اشارہ۔ انسان غور کرے، یہ جانور غذا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اسی سے ان کی اپنی توانائی اور انرجی کا سامان پیدا ہوتا ہے، اسی سے ان کا خون بھی پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اسی سے جو بھی ان کا گوبر اور ویسٹیج ہے وہ بھی پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اسی سب کچھ کے ذریعے سے ان کے اپنے بچوں کی غذا کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اس خون کی نالیوں کے درمیان سے، ویسٹیج کی نالیوں کے درمیان سے صاف شفاف دودھ ہے جو اللہ پینے کے لیے بندوں کو عطا کر رہا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی، انسان غور کرے اس کے اوپر۔ فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے ان چوپایوں میں سبق آموزی کا سامان ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، ہم تمہیں پلاتے ہیں دودھ خالص اس سے جو گوبر اور خون کے درمیان ان کے پیٹوں میں ہے، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے انتہائی خوشگوار ہے۔ ایک ایک جانور اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے مراد تم رس حاصل کرتے ہو، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، تم اس سے شراب بناتے ہو، وَرِزْقًا حَسَنًا، اور عمدہ رزق حاصل کرتے ہو۔ نوٹ کیجئے کہ شراب بری شے ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ پھلوں سے شراب کشید کرتے ہو اور عمدہ رزق حاصل کرتے ہو۔ شراب کا ذکر الگ کیا، یہ گویا ایک ابتدائی ذکر تھا جو شراب کے حوالے سے کیا گیا۔ تفصیلی احکامات ہم پڑھ چکے، سورہ البقرہ آیت نمبر 219 میں پہلا حکم، سورہ نساء آیت 43 میں دوسرا حکم، اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں تیسرا حکم آیا تھا شراب کی حرمت کے حوالے سے۔ لیکن یہاں کہا گیا کہ تم پھلوں سے رس بھی نکالتے ہو، شراب اختیار کرتے ہو اور عمدہ رزق، تو گویا کہ شراب کی برائی کو پہلے ہی مکی صورت میں واضح کر دیا گیا۔ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، تم اس سے شراب بناتے ہو اور عمدہ رزق حاصل کرتے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ایک ہی برسنے والا پانی، ایک ہی زمین، ایک ہی حرارت، ایک ہی سورج کی روشنی، اور بے شمار پھل اللہ نے تمہیں عطا فرمائے، غور کرو اس کے اوپر۔ اس کے بعد شہد کی مکھی کا ذکر ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا۔ نوٹ فرمائیے، ایک ہے وحی جو انبیاء کو دی جاتی تھی، وحی نبوت، اور ایک وحی الہام کے معنی میں ہے، کوئی بات دل میں ڈال دینا۔ یہاں یہ لغوی معنی میں ہے، اپنے لٹرل میننگ میں ہے کہ شہد کی مکھی کو اللہ نے یہ بات سجھا دی۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام فرمایا، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ وہ پہاڑوں میں گھر بنائے، وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور درختوں میں اور اس جگہ جہاں وہ بیلیں چڑھاتے ہیں مختلف پودوں کی۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر کھا ہر قسم کے پھل، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، پھر اپنے رب کے نرم ہموار راستوں پر چل، يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ، ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے، مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کئی نشانیاں ہیں جو اس ایک آیت میں اللہ نے بیان فرمائی۔ شہد کی مکھی کو اللہ نے الہام کیا، سکھایا، پہاڑوں میں گھر بنانے کے لیے، درختوں میں گھر بنانے کے لیے، بیلوں پر چھتے بنانے کے لیے۔ پھر کیسا الہام کیا، اللہ کی قدرت کا ایک ماسٹر پیس ہے، ایک ایک چھتا ایک شہد کی مکھی کا، ہزاروں اس میں وہ خانے ہوتے ہیں جن کا شمار ہمارے لیے ممکن نہیں، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ اگر ان کا میجرمنٹ کیا جائے، ان کی پیمائش کی جائے، تو ہر خانہ بالکل ایکوریٹ ہوتا ہے، بالکل برابر ہوتا ہے۔ پھر نوٹ کیجئے، قرآن نے کہا ان اتخذی ثم کلی فسلکی،
یہ سارے الفاظ مؤنث کے صیغے کے ہیں، اور آج ماڈرن سائنس نے ہمیں بتایا کہ شہد بنانے کا عمل جو ہے وہ مکھی انجام دیتی جو کہ فیمیل ہے، میل مکھی جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتی۔ یہ بھی سائنٹیفک فیکٹ جس کی طرف قرآن نے 1400 برس پہلے اشارہ کیا۔ پھر اس نظام کو دیکھیے جو اللہ نے شہد کی مکھی کو عطا فرمایا۔ ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، اس کی سپرویژن میں سینکڑوں مکھیاں کام کرتی ہیں۔ کہاں سے رس لے کر وہ آ رہی ہیں؟ کہیں پودوں سے، کہیں پھلوں سے، کہیں پتیوں سے، کہیں کلیوں سے، اور ایکیوریٹلی وہ اپنے ہی چھتے پر پہنچتی ہیں۔ کوئی زہریلا پودا اس کا رس اگر آ گیا تو چیک اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں، سپرویژن ہوتی ہے، وہ اندر نہیں جا سکتا۔ پھر انہی چھتوں کے اندر نئی پیدا ہونے والی مکھیوں کے لیے علیحدہ سے نظام ہوتا ہے، بیمار ہو جانے والیوں کے لیے علیحدہ سے نظام ہوتا ہے، سپرویژن ہوتی۔ سائنس یہ کچھ آج ہمیں بتا رہی ہے۔ اسلام کے ماننے والوں پر یہ بھی اعتراض رہے کہ ان کا قرآن مکھی کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ بتا رہے کہ اللہ نے یہ پروسیس سکھایا مکھی کو، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اندازہ کیجئے اس کا کیا انجینئرنگ ہے جو اللہ نے شہد کی مکھی کو عطا فرمائی۔ انسان اسی پر غور کر لے، چاہے وہ ان پڑھ کیوں نہ ہو، وہ عش کر اٹھے گا اللہ کی قدرت پر، جھکے گا اس کے سامنے اور تسلیم کرے گا اللہ کی توحید اور اس کی معرفت کو۔ مزید فرمائے کہ طرح طرح کے رنگ ہیں اس شہد کے جو ان مکھیوں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اور فرمایا کہ اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ شہد کے ہر قطرے میں ہر وائٹامن موجود ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ پھر شہد میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ نمی کو جذب کر لیتا ہے، جو چیز اس میں رکھ دی جائے وہ سڑتی نہیں ہے، اللہ اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ غور کرنے والوں کے لیے ایک مکھی کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں اللہ کی معرفت کی۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض کو ناکارہ عمر کی طرف پہنچایا جاتا ہے۔ لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ کچھ جاننے کے بعد بھی وہ بے علم ہو جائے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا، قدرت والا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری کا ذکر اور اللہ کی قدرت کا ذکر آ گیا۔ اللہ انسان کو پیدا فرماتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، ساری صلاحیتیں عروج پر ہوتی ہیں، پھر جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر یادداشت بھی ساتھ دے جاتی ہے، پھر جسم کے اعضاء بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تم اپنے اختیار میں نہیں ہو، کل اختیار اللہ کا ہے۔ اگر انسان کو اپنے اوپر اختیار ہوتا تو کیا کسی کے بال سفید ہوتے؟ کیا کسی کے چہرے پر جھریاں آتی؟ کیا کوئی بوڑھا ہونا کبھی پسند کرتا؟ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا، قدرت والا ہے۔ جس طرح وہ ان مختلف مراحل سے تمہیں گزار رہا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرماتے۔ اس کے بعد 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں شرک کی نفی کی گئی ہے۔ چند سرچنگ کوئسچنز ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں اور غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق میں۔ فما الذین فضلوا براد رزقہم، بس وہ جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق لوٹانے والے نہیں ہیں۔ علی ما ملکت ایمانہم، انہیں جن کے وہ مالک ہیں یعنی غلام وغیرہ۔ فہم فیہ سوا، کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں۔ افبنعمت اللہ یجحدون، بس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ مراد ہے کہ ذرا تم سوچو، تمہارے غلام ہیں، تم کبھی چاہو گے کہ تمہارا مال انہیں مل جائے اور وہ اور تم برابر ہو جائیں؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو پھر ایسا کیوں ہو سکتا ہے کہ اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، باقی ہر شے مخلوق ہے، وہ اللہ کی محتاج ہے، تو تم نے مخلوقات میں سے کچھ لوگوں کو اللہ کے برابر کر دیا؟ کیسے ممکن ہے؟ جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ تم اور تمہارے غلام برابر ہو جائیں، تو اللہ کیسے پسند کر سکتا ہے کہ اللہ کے برابر کسی مخلوق کو کر دیا جائے؟ افبنعمت اللہ یجحدون، بس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے
جوڑے بنائے، مراد تمہاری بیویاں تمہیں عطا فرمائی، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے پیدا فرمائے بیٹے اور پوتے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا۔ اللہ نے صرف تمہیں پیدا ہی نہیں کیا بلکہ تمہاری ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام فرمایا، گھر بار عطا فرمائے، پاکیزہ روزی عطا فرمائی۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ نعمت اللہ کی استعمال کرتے ہو اور شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو، کھاتے ہو اللہ کا دیا ہوا اور اطاعت اللہ کی نہیں کرتے، یہ ناشکری کیوں کر رہے ہو؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، کہ جنہیں اختیار نہیں ہے ان کے لیے رزق کا آسمانوں اور زمین میں سے کچھ بھی، اور نہ وہ قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی جو محتاج ہیں یہ ان کو پکار رہے ہیں، تو کیا جو محتاج ہو تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ تو اللہ کو چھوڑ کر ان محتاجوں کو پکارتے ہو۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، بس اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب ایک اور سرچنگ کوسچن آ رہا ہے، پھر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ نے مثال بیان فرمائی ایک غلام کی جو کسی کی ملکیت میں ہے، لا يقدر علی شیء، جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور دوسرا وہ جسے ہم نے اچھا رزق عطا فرمایا، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، تو وہ اس سے پوشیدہ اور ظاہری طور پر خرچ کرتا ہے۔ هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ یعنی ایک ہے غلام اور وہ کسی کا محتاج اور کسی کا پابند ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، چند ٹکے بھی کسی کو نہیں دے سکتا۔ اس کے مقابلے میں ایک آزاد ہے، جس طرح چاہے وہ خرچ کرے، جب چاہے وہ خرچ کرے۔ کیا ایک پابند اور ایک آزاد برابر ہو سکتے ہیں؟ تو خود غور کرو، مخلوقات پابند ہیں، محتاج ہیں اللہ کی، اور اللہ آزاد ہے، جو چاہے وہ کرے۔ تو مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو؟ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ ایک اور مثال، ایک اور سرچنگ کوسچن کا انداز، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور اللہ نے دو آدمیوں کی مثال بیان فرمائی، أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، ان میں سے ایک گونگا ہے، وہ اختیار نہیں رکھتا کسی بھی چیز پر، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے آقا پر، اپنے مالک پر بوجھ ہے، أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، وہ جہاں کہیں اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، تو کیا یہ برابر ہے اور وہ جو انصاف کا حکم دیتا ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ ہے بھی سیدھے راستے پر۔ خود سوچو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ شخص ہے کہ جو غلام ہے، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، کوئی خیر اس میں نہیں، کوئی اختیار اس کا نہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے جو بالکل آزاد ہے، اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے، وہ دوسروں کو انصاف کا حکم دیتا ہے، صراط مستقیم پر ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو یہ جھوٹے معبود اور اللہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ نوٹ فرمائیے، اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارا جائے، کسی سے ویسی توقعات وابستہ کر لی جائیں جو کہ اللہ سے وابستہ کرنی چاہیے، کسی کو نفع نقصان کا مالک مان لیا جائے جیسے کہ اللہ کو ماننا چاہیے، تو یہی تو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے مترادف۔ تو مخلوق محتاج ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو جو محتاج ہو اس کو پکارنا بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اللہ کو پکارو جو علی کل شیء قدیر ہے، جو الصمد ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اور بے نیاز ہے۔ اس کے بعد 11واں رکوع سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، اس میں پھر اللہ کی نعمتوں کا جامع بیان آ رہا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، ہر بات جو پوشیدہ ہے اللہ ہی کے علم میں ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور قیامت کا آنا ایسے ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، او هو اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب، آیا ہی چاہتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، بعثت انا والساعة كهاتین،
میں اور قیامت کیوں بھیجے گئے؟ آیا ہی چاہتی ہے۔ اور نوٹ فرمائیے کہ ایک قیامت ہمارے سر پہ سوار ہے، ہماری موت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی حدیث ہے، من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہو گئی، اس کی مہلت ختم۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، اور قیامت کا آنا صرف ایسے ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی جانتے نہیں تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس سے تمہیں سماعت اور بصارت اور عقل عطا فرمائی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ غور فرمائیے، انسان کا بیٹا، انسان کی بیٹی، انسان کی اولاد جب وہ پیدا ہوتا ہے تو انتہائی کمزور، جبکہ جانوروں کا معاملہ یہ ہے کہ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، چند گھنٹے وہ لڑکھڑاتی ہیں اس کی ٹانگیں، اور پھر وہ پورا کھڑا ہو جاتا ہے اپنے وزن کے اوپر۔ انسان کی اولاد اتنی کمزور کہ 8 9 10 مہینے تو وہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں۔ غور کرو، کون یہ سب کچھ تمہیں عطا کر رہا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا آسمان کی فضا میں کہ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں؟ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں کوئی نہیں تھامتا سوائے اللہ کے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ یہ پرندے اللہ کی معرفت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تم کوئی شے ہوا میں اچھال کر دیکھو، زمین کی کشش ثقل کی جو فورس ہے، گریوٹی کی، اس کی وجہ سے وہ چیز نیچے آ جاتی ہے، ٹھہرتی نہیں ہے۔ یہ پرندے اپنے پروں کو چھوڑ دیتے ہیں، کون ان کو تھامتا ہے کوئی اللہ کے سوا جس نے ان کو بیلنسنگ فورس عطا کی ہے؟ ان کے پروں میں وہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ بیلنس کر لیتے ہیں ہوا کے اندر۔ کون ہے جو اللہ کے سوا ان پرندوں کو تھامنے والا ہو؟ کیا یہ کوئی نشانی کم ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے اور اس کی قدرت کا اعتراف کرنے کے لیے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے لیے بنایا تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ، یہ پکے مکانات کی طرف اشارہ ہے۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے خیمے بنا دیے۔ تستخفونہا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے نقل مکانی کے دن اور اپنے قیام کے دن، یعنی یہ خیمے جہاں چاہو لے جاؤ، یہ موبائل قسم کے تمہارے گھر ہیں، جہاں چاہا لگایا اور جو ہے وہ زمین سے استفادہ کر لیا۔ غور کرو، یہ سب کچھ کون تمہیں عطا کر رہا ہے؟ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور بھیڑوں کی اون اور اونٹوں کے بال اور بکریوں کے بال سے، اثاثا ومتاعا الی حین، سامان اور استعمال کی چیزیں اللہ نے بنائیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ ان جانوروں کی کھال استعمال کرتے ہو کہیں اپنا لباس بنانے کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے، سب کچھ اللہ نے دیا لیکن ایک وقت متعین کے لیے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے جو پیدا فرمایا اس سے تمہارے لیے سائے بنائے۔ انسان شدید گرمی محسوس کرتا ہے، لیکن راستے میں کوئی درخت نظر آیا تو اس کے سائے میں بیٹھ گیا۔ وہ درخت سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، انسان کو ٹھنڈا سایہ میسر آ جاتا ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے جو پیدا فرمایا اس سے تمہارے لیے سائے بنائے۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور تمہارے لیے پہاڑوں سے پناہ گاہیں بنائیں۔ پہاڑوں میں بھی کہیں غار ہیں، کئی جگہیں ہیں جہاں تم قیام کر سکتے ہو۔ وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہارے لیے گرمی کا بچاؤ ہیں۔ اب کیونکہ عرب کے لوگ اولاً وہی قرآن کے مخاطب تھے، گرمی زیادہ تھی تو ہلکا لباس بھی اللہ نے عطا فرمایا جو گرمی سے تمہیں بچاتا ہے، ورنہ سردی سے بچنے کے لیے بھی لباس بنانا اللہ ہی نے بندے کو سکھایا ہے۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور جو تمہارے لیے بچاؤ کا سامان ہے تمہاری لڑائی میں، یہ سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا۔
زرہیں بھی اللہ نے عطا فرمائی، آج بلڈ پروف جیکٹس ہیں، سب کچھ اللہ ہی کی نعمت ہے تمہارے لیے۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح وہ اپنی نعمت تم پر مکمل فرماتا ہے، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ فإن تولوا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فإنما علیک البلاغ المبین، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، وہ اللہ کی نعمت پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں، نعمت اللہ کے استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کرتے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں قیامت کے محاسبے کا ذکر ہے، مشرکین کی بے بسی اور ان کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہر امت سے ہمیں گواہ کھڑا کریں گے۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھر اجازت نہیں دی جائے گی کفر کرنے والوں کو، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے عذر قبول کیے جائیں گے۔ ہر امت کے رسول گواہی دیں گے اپنی امت کے خلاف۔ سورہ النساء آیت 41 میں یہ تفصیل ہم پڑھ چکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر انسانوں کے عذاب بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف۔ اور فرمایا کہ کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، کسی کا کوئی ایکسکیوز، کوئی جھوٹا عذر قبول نہیں ہوگا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، اور یاد کرو جب ظالم عذاب دیکھیں گے پھر ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، قالوا، تو وہ کہیں گے، رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے شریک جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، پھر وہ ان کے شریک جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے ان کی طرف یہ قول پیش کریں گے، یعنی یہ جواب دیں گے، إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک تم ہی جھوٹے ہو۔ نوٹ فرمائیے، بتوں کو تو پوجا ہی گیا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کو بھی پوجا پاٹ کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم شریف میں آپ نے فرمایا کہ اللہ لعنت فرمائے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ جن رسولوں کو پکارا گیا، اللہ کے جن نیک بندوں کو پکارا گیا، وہ ان مشرکین کے شرک کا انکار کر دیں گے، انکم لکاذبون کہیں گے تم جھوٹ کہتے تھے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور وہ اس دن اللہ کے سامنے عاجزی کا پیغام پیش کریں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو جائے گا وہ جو جھوٹ گھڑتے تھے، سارا ان کا شرک غائب ہو جائے گا، اور چاہیں گے کہ اس دن ان کو کوئی موقع دے دیا جائے، عاجزی اختیار کریں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہے حسرت بھرا انجام مشرکین کا، مخالفین کا، جھٹلانے والوں کا۔ مہلت یہاں ہے دنیا میں، جس کو عمل کرنا آج عمل کر لے، آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ آخرت میں انجام ہے، عمل کرنے کے لیے کوئی مہلت نہیں، کوئی موقع نہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اس سے گم ہو جائے گا وہ جو جھوٹ گھڑتے تھے۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ، ہم ان کے لیے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے، اس لیے کہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا تھا، اس لیے دوہرا عذاب ان کو دیا جائے گا اللہ کے حضور۔ زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم ان کے لیے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے، بما کانوا یفسدون، کیونکہ وہ فساد کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں ان کے خلاف انہی میں سے ایک گواہ کو۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ کے طور پر لائیں گے۔ یہ ذکر ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 41 میں، اور سورۃ نساء آیت نمبر 41 تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سن رہے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی، اس معنی میں کہ رسول کی ذمہ داری پیغام کے پہنچا دینے کی۔ امت ذمہ دار ہوتی ہے کہ جو پیغام اس سے ملا وہ اس پر عمل کرے، اور ہم ذمہ دار ہیں کہ خود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے پیغام پر عمل کریں، اور ہم ذمہ دار ہیں
کہ اس پیغام کو آگے انسانیت تک پہنچائیں، اور پھر ہمیں بھی گواہی دینی ہوگی، اللہ ہم سے بھی پوچھیں گے، اس معنی میں کہ انسانیت تک پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی۔ سورۃ البقرہ آیت 143، سورۃ الحج آیت 78 میں ہماری یہ ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی کہ انسانیت تک اللہ کا پیغام تمہیں پہنچانا ہے۔ ہم سے بھی پوچھا جائے گا اس دن کہ تم نے گواہی انسانیت کے سامنے پیش کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ اللہ ہمیں خود اپنے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس دین کی گواہی دوسروں پر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں ان کے خلاف انہی میں سے ایک گواہ، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ کے طور پر لائیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا، یہ کتاب ہم نے آپ کو عطا فرمائی، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا مفصل بیان ہے۔ مراد یہ کہ زندگی بسر کرنے کے لیے اور زندگی کا راستہ طے کرنے کے لیے جن اصولی ہدایات کی ضرورت ہے وہ قرآن نے بیان کر دی ہے۔ ہاں، اس کی وضاحت فرمائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ النحل آیت نمبر 44 کی روشنی میں۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا مفصل بیان ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں ہدایت اور رحمت اور خوشخبری بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔